تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تسہیل، امالہ اور بئس الاسم الفسوق، ٹھیک ہے، یہ آپ سیکھیں۔ تسہیل کا معنی لکھا ہوا ہے کہ نرمی کرنا۔ تسہیل کا مطلب کیا ہے؟ نرمی کرنا، یعنی اس کلمے میں جو ہوتی ہے حمزہ جو ہوتا ہے اس کو نرمی سے پڑھنا پڑتا ہے، دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ کو یہ کلمہ نظر بھی آ رہا ہے اعجمی عربی، ٹھیک ہے، یہ کلمہ اس میں دو سٹارٹ میں حمزہ لکھے ہوئے ہیں نا، ایک عین کی شکل میں حمزہ لکھا ہوا ہے اور ایک الف کی شکل میں حمزہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پہلا حمزہ ہے اور ایک دوسرا حمزہ ہے۔ دوسرا حمزہ جو الف کی شکل میں حمزہ لکھا ہوا ہے اس میں نرمی کرنی ہے، اس میں، اور یہ واجب ہے، یہ لکھا ہوا نا، تسہیل کے معنی نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں، یہی جو کلمہ ہے صرف ایک کلمے میں تسہیل کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیا ہے؟ بہت ضروری ہے، اگر اس میں تسہیل نہیں کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا اور غلط کا گناہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ پہلا جو حمزہ ہے اس کی پوری تحقیق ہو آ، ٹھیک ہے، یہ تحقیق حمزہ زبر آ، اور جو دوسرا حمزہ ہے اس میں تحقیق نہ ہو اس کو نرمی کے ساتھ جو ہے آگے عین کے ساتھ ملانا ہے۔ اعجمی عربی، اعجمی عربی، پہلا حمزہ اعجمی عربی، اعجمی عربی، اعجمی عربی، اعجمی عربی۔ اگلا قاعدہ اس میں یہ ہے امالہ۔ کیا قاعدے کا نام ہے؟ امالہ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف، زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا، یہ امالہ ہے، ٹھیک ہے۔ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کرنا، ٹھیک ہے، تو مائل کر کے پڑھنے کو اس طرح امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کی جو رے ہے، امالہ کی جو را ہے، اس کو اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھنا ہے۔ قطرہ، یہ قطرے ہے نا، قطرے کے لفظ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ اسکرین میں بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ رے، قطرے، یہ رے جو ہے رے پڑھنا ہے، ری نہیں پڑھنا، قطرے کے را کی طرح پڑھنا ہے، یعنی کہ ری نہیں رے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ہجے اس طرح کرنے ہیں، میرے ساتھ پڑھیں آپ بھی۔ میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، مج رے، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا، مج رے ہا، مج رے ہا۔
قرآن پاک میں بھی صرف ایک ہی کلمہ ہے جس میں یہ امالہ ہے، امالہ کیا لفظ ہے؟ امالہ. قرآن پاک میں صرف ایک ہی کلمہ ہے یہ والا مجریہا، ٹھیک ہے. بس ایک کلمے کو ہی پورے قرآن پاک میں اس طرح پڑھنا ہے. یہ جو ہے بار بار تو نہیں آئے گا، یہ صرف قرآن پاک میں ایک ہی دفعہ آیا ہے. سورہ ہود ہے، اس کی 41 نمبر آیت ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے مجریہا مجریہا. ٹھیک ہے. اس کی جو کا آپ کو امید ہے کہ طریقہ سمجھ آ چکا ہوگا کہ اس کے ہجے کس طرح کرنے ہیں. آخری اس لیسن کا جو قاعدہ ہے وہ ہے بئس الاسم الفسوق. اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ زیر لکھی بھی ہوئی ہے. بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق. صدق اللہ العظیم.